بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ باغ امام جعفر صادق یا مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ باغ بھی کہا جاتا ہے، مقام بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں باتوں کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور وجہ یہ ہے کہ مولا اس جگہ پر، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 3 سال مولا عراق میں رہے۔ وہ 3 سال مولا نے اس جگہ پہ قیام کیا۔ اس جگہ پہ مولا نے ایک باغ بھی تعمیر کیا تھا اپنے آمدنی کے لیے، تاکہ اس سے جو بھی آمدنی ہو تو اخراجات جو ہے وہ گھر کے چل سکیں۔ اور مقام جو چونکہ گھر مولا کا تھا، اس لیے مقام میں بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں زیادت وارثہ بھی نصیب ہوئی، یعنی ایک دن جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ راوی کا نام ہے صفوان بن جمال، وہ کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور میرا ارادہ مولا حسین کی زیارت کا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مولا جعفر صادق یہاں موجود ہیں، تو میں مولا کی خدمت میں آیا۔ پہلے میں نے مولا کو سلام کیا، اور پھر میں نے مولا سے کہا کہ اچھا، میں نے مولا کو دیکھا کہ مولا بھی کہیں جانے کی تیاری میں ہے۔ میں نے کہا کہ مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ جد کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ کہا کہ اجازت ہے آپ کے ساتھ چلو؟ کہا کہ بالکل ساتھ چلا۔ اس کے بعد مولا نہر فرات پر گئے اور مولا نے غسل کیا، نیا لباس پہنا، اور اپنے صحابی کو لے کر قبر حسین تک چلے۔ اور پھر امام نے کہا کہ اے صفوان، جس طرح سے میں مولا کو سلام کر رہا ہوں، اپنے جد کو سلام کر رہا ہوں، امام حسین کو، ویسے تم سلام کرو، اس کو سیکھ لو، اور اس کے بعد میرے چاہنے والوں تک اس سلام کو پہنچاؤ کہ جب بھی وہ امام حسین کی زیارت کو آئیں یا اپنے گھر سے سلام کرنا چاہیں تو اس طریقے سے سلام کریں کہ اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نوح کی نبوت میں وارث آپ پر سلام۔ لیکن میں اور آپ سلام کریں گے تو کیا سلام کریں گے؟ السلام علیکم حسین، حسین آپ پر سلام ہو، اے عبداللہ آپ پر سلام ہو۔ لیکن چھٹے امام جب سلام کریں گے تو وہ معصوم ہے اور علم کی معراج پر ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سامنے والا بھی علم کی معراج پر ہے، تو کمال علم کے بارے میں جب گفتگو کرے گا تو کمال کی گفتگو ہوگی۔ لہذا جامع ترین سلام جو امام کے لیے ہو سکتا تھا وہ زیارت وارثہ ہے۔ لہذا جب بھی آپ جائیے تو زیارت وارثہ کے طریقے سے زیارت وارثہ پڑھ کے امام کو ہدیہ کیجیے، زیارت وارثہ کے ذریعے سے امام کو سلام پیش کیجیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام کا باغ کہاں چلا گیا؟ آپ تو یہاں مقام پہ موجود ہے، اتنا بڑا باغ تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ صدام کے دور میں اس باغ کو جلا دیا گیا، اور باغ کی کچھ باقیات شاید پیچھے کی طرف ہیں۔ ہم ایک دو دفعہ بہت پہلے کی بات ہے، 1.5 سال بلکہ شاید اس سے بھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جب آئے تھے تو کچھ ایک آدھ درخت موجود تھا، وہ بھی شاید ختم ہو گیا ہوگا۔ تو صدام نے پورا باغ جلا دیا تھا کہ امام جعفر صادق کا نام و نشان مٹ جائے۔ دوسرا اس نے کام کیا جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے وہاں تک کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو بھی ظاہر کربلا میں آتا ہے، اتنا بڑا اس نے یہاں پر مارکیٹ بنا دیا تاکہ زائرین آئیں اور خریداری میں لگ جائے۔ امام جعفر صادق کی طرف سے اور جوڑ جائے۔ آپ ابھی مقام علی اصغر میں جائیں گے، مقام علی اکبر میں جائیں گے، جگہ جگہ آپ کو شاپس نظر آئیں گی، جگہ جگہ آپ کو خریدنے کے مواقع ملیں گے۔ کھڑے نہیں ہو جائیے، نگاہ میں رکھیے جناب علی اصغر کا تڑپنا، نگاہ میں رکھیے جناب علی اکبر کا تڑپنا۔ زیارت کو کم نہیں سمجھیے، یہ اس اہمیت کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ آپ کے وطن میں کون سی چیزیں جو نہیں ملتی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے وطن میں نہیں ملتی؟ ہر چیز تو ملتی ہے۔ ہاں، کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ملتی، مثال کے طور پہ آپ نے حجاب کا کچھ چیزیں ہیں جو نہیں ملتی ہیں، مثال کے طور پہ پتھر ہے جو انسان لے لیتا ہے، عقیق فروزہ ہے وہ لے لیتا ہے، تسبیح وغیرہ ہے مس کرنے کے لیے لے لیتا ہے، ایسی چھوٹی موٹی تبرکات کی چیزیں لے رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقاعدہ آپ جو ہے وہ جوڑے لے رہے ہیں، جوتے لے رہے ہیں، بہت چیزیں لے رہے ہیں، نہیں، اپنی زیارت ضائع مت کیجیے۔ آپ در حسین پر آئے
کس طرح سے امام حسین کو شہید کیا گیا، اس کو نکاح میں رکھیے یا خریداری میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے. آپ کے مطلب میں ہر چیز ملتی ہے. امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے جب امام حسین کہیں گے کہ تم کو ایک موقع دیا تھا میں نے اپنے گھر پہ بلایا تھا اور تم نے یہاں پہ ساری خریداری کر کر اپنا وقت ضائع کیا. حضرت گرامی، بس یہ آپ کی خدمت میں پیغام عرض کرنا تھا کہ زیارت گاہوں کے مقام کو ختم کرنے کے لیے یہ مارکیٹوں کو وضع کیا گیا تاکہ مقامات کی ویلیو کم ہو جائے. حضرت گرامی، یہ مولا کا گھر تھا، چھٹے امام کا گھر تھا، اور یہاں پر اب عمل چاہیے گا. 2 رکعت نماز امام حسین کو یا تو ہدیہ کر لیجیے یا تو امام جعفر صادق کو ہدیہ کر لیجیے، اور اب ہم زیارت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ تمام افراد کھڑے ہو جائیے، درود پڑھیں محمد والے. اللہم صلی